بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو میں بات کرنے والا ہوں بڑے بڑے لوگوں کو ایک سوال کا جواب ہے، اور کچھ کے لیے یہ سوال بھی ہے اور کچھ کے لیے جواب بھی ہے۔ یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، آج کا بڑا خاص موضوع ہے، ہر بندہ اس کو سنے۔ آج آپ دیکھیں کہ اس دور میں انجینئر جیسے لوگ، ان سے میرا یہ سوال بھی ہے اور ان سے میری بات بھی ہو رہی ہے، سمجھ لیں میں ان سے خطاب کر رہا ہوں، اور ان جیسے لوگوں سے میرا خطاب ہے، اور جو وہ عقیدہ رکھتے ہیں ان سے خطاب کر رہا ہوں آج۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے انجینئر، ان کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ محدثین جو ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ درجہ امام بخاری کا ہے۔ انجینئر کا بھی یہی عقیدہ ہے، اہل حدیث، اہل دیوبند کا، اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ مطلب اس بات میں ہم سب اکٹھے ہیں کہ حدیث میں، محدثین میں سب سے بہترین عقیدہ جو ہے امام بخاری کا ہے، اور سب سے بہترین کتاب امام بخاری کی ہے، ایسا ہی ہے۔ اب کوئی بندہ اس پہ اختلاف نہیں کرتا، مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے، وہ جن کے ذرائع سے امت تک پہنچی ہے وہ سارے اولیاء ہیں۔ امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے، جن کے ذریعے سے ہم تک آئی ہے، اور پورے پاکستان، پاک و ہند، پوری دنیا میں جن کے ذریعے سے آئی ہے، وہ خود صوفی تھے۔ اور عجیب بات ہے کہ انجینئر اور اس جیسے لوگ جو ہیں وہ صوفیاء کے ہی مخالف ہیں، اولیاء کے ہی مخالف ہیں، اولیاء کا ہی انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام بخاری کو ماننا ہے ہم نے، باقیوں کو نہیں ماننا، جو اولیاء ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کو بابوں کو نہیں ہم نے ماننا۔ اور کیسی بات ہے کہ حدیث بخاری پہنچی ہی بابوں کی وجہ سے، ان بابیاں دی وجہ تو پہنچی ہے۔ اگر یہ بابیاں دی وجہ تو نہ پہنچی ہوئے تو میں جو سزا کہو گے میں پڑھاں گا۔ اج میں چند حوالے دیاں گا انجینئر صاحب نوں، اور میں انہاں اگے یہ ریکویسٹ کراں گا کہ اگر میری گل صحیح ہے بارے چ ضرور جواب دینا تسی۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی جو صحیح بخاری ہے، وہ ان کے ایک شاگرد ہیں جن کے ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے اور پوری دنیا میں پہنچی ہے، وہ ہیں امام فربری۔ امام فربری وہ ہیں کہ جنہوں نے امام بخاری سے حدیث بخاری کو لیا، ان سے روایت لیا، ان کو نقل کیا اور پوری دنیا تک اس کو پہنچایا۔ وہ امام فربری جو ہیں، ان کا ذکر امام نووی کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ امام فربری کئی اولیاء کے مرید تھے، صاحب حال تھے، صاحب کشف تھے، صاحب کرامت تھے، کئی لوگوں کے مرید تھے۔ ان میں سے چند کے نام آپ نے بیان بھی کیے امام نووی نے، جن کو پوری دنیا حجت مانتی ہے، اور ان میں سے ایک نام میں بیان کروں گا، وہ نام ہے حضرت حسن علی بن خزرم المروزی الصوفی۔ یہ امام فربری کا پورا نام ہے، الصوفی۔ یہ حسن جو امام فربری تھے، ان کے جو استاد تھے، ان کے جو پیر تھے، جو ان کے شیخ تھے، ٹھیک ہے، ان کا نام میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ حسن علی بن خشرم المروزی الصوفی، یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے بھتیجے تھے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ امام بخاری کی صحیح بخاری جن کے توسل سے پوری امت تک پہنچی ہے، وہ ان کے مرید تھے۔ ان کے علاوہ بھی کئی اولیاء کے مرید تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ جو صوفیاء ہیں وہ سب سے معتبر ہیں، وہ سب سے افضل ہیں امت میں۔ تو میں حیران ہوں کہ جو بخاری کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بخاری پہ اعتماد کرتے ہیں، باقیوں پر اعتماد نہیں کرتے، صوفیاء پر تو بالکل نہیں کرتے۔ وہ بخاری جن کے ذریعے ہم تک پہنچے وہ صوفی تھے۔ پھر یہ امام فربری، ان سے آگے جنہوں نے روایت کیا وہ بھی صوفی تھے۔ مطلب امام بخاری کے بعد جو انہوں نے بخاری کو لیا وہ بھی صوفی، آگے جنہوں نے ان سے لیا وہ بھی صوفی۔ اب ان کا نام کیا ہے؟ امام فربری سے جنہوں نے آگے روایت کیا ان کا نام ہے امام محمد بن عبداللہ بن احمد الحموئی الصوفی۔ یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی صحیح بخاری کو آگے انہوں نے ان سے لیا، امام فربری سے۔ یہ بھی صوفی تھے، ولی اللہ تھے، بابا تھے، بابا جن کو بابا بولتے ہیں انجینئر صاحب، یہ بھی بابا تھے، اور درویش سے صاحب کرامت تھے۔ امام فربری کے شاگرد امام سرکشی، ان سے روایت لینے والے امام داؤدی تھے، جو خود بہت بڑے صوفی تھے، اور انہوں نے آپ سے 381 ہجری میں روایت لی ہے صحیح بخاری کی۔
امام فربری کے 2 شاگردوں کا میں نے ذکر کیا، ایک عبداللہ تھے، ایک سرکشی تھے، یہ دونوں ولی تھے، یہ دونوں صوفی تھے، یہ دونوں صاحب کرامت تھے، دونوں صاحب حال تھے۔ ان سے آگے پوری دنیا میں آگے ان سے بھی روایت ہوئی صحیح بخاری کی۔ اب میں نے 3 جو ہے وہ امام بخاری کے بعد امام فربری کے بعد امام عبداللہ، امام سرکشی، یہ سارے کے سارے جنہوں نے حدیث بخاری ساری امت تک پہنچائی ہے وہ صوفی تھے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ صوفیاء کے خلاف ہیں اور بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے ان کو، کہ وہ اولیاء کا انکار کرتے ہیں اور صحیح بخاری کی بات کرتے ہیں، اور بخاری پہنچی ہی ہم تک ان اولیاء کی وجہ سے۔ پھر امام عبد الوقت بن عیسیٰ بن شعیب بن ابراہیم الحروی الصوفی، یہ بھی صوفی تھے اور یہ مرید تھے اس حضرت اسماعیل حروری اور صوفی کے۔ یہ آگے امام بخاری کو آگے جنہوں نے امام فربری کے شاگردوں سے لیا، یہ امام عبد الوقت بن عیسیٰ تھے، یہ بھی صوفی تھے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ صحیح بخاری جو ہے وہ روایتاً سندتاً ہم تک جو پہنچی ہے وہ صوفیاء کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ کوئی بندہ اگر صوفیاء کا انکار کر دے تو اسے چاہیے وہ بخاری کو نہ پڑھے، کیونکہ امام بخاری کی صحیح بخاری پہنچی ہی صوفیاء کی وجہ سے ہے۔ بھائی ان بابیاں دی وجہ تو پہنچی جے تسی بابیاں دا انکار کرنا ہے تو بخاری نو نہیں پڑھنا۔ تے جے میری گل صحیح ہے تو انجینئر صاحب میں تہاڈے اگے سوال کردا، خدا دا نام ہے ہاتھ جوڑنا، کیوں امت نو گمراہ کر دے ہو؟ امت نو جوڑو، اختلافات نو پرے سائڈ تے رکھ کے جوڑو امت نو، تاکہ امت جڑی ہے وہ قیامت والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت حاصل کر سکے۔ تو میں اب اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلا جو موضوع میرا ہوگا وہ امام مسلم کی صحیح مسلم جو صوفیاء کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہے، بابیاں دی وجہ تو پہنچی ہے، انشاءاللہ میرا وہ موضوع ہوئے گا۔ اللہ آپ کے دعا کرنا، اللہ پاک میرا پڑھنا تہاڈا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ وما علینا الا